السلام علیکم ویورس، آج پھر نئی نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ درپیش ہوں اور تو سنیے تازہ ترین خبریں۔ طورغم بارڈر تجارتی گزرگاہ کھول دی گئی، افغانستان میں موجود پاکستانی کارگو گاڑیوں کو وطن واپس آنے کی اجازت۔ اچھا، یہ بڑی اچھی نیوز دے دی گئی ہے۔ اچھا ناظرین، اچھی ہو، تازہ ہو، بہترین نیوز، بریکنگ نیوز کے لیے اس چینل سے جڑے رہیے۔ چینل سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیے گا۔ اور عمران خان کے ایک نیوز میرے سامنے آئی تھی تو میں نے چلو آپ تک پہنچا دوں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان بشرا بی بی کے وکالت نامے دستخط کروا کر فراہم کرنے کا حکم۔ 7 روز میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے عدالت ایڈوکیٹ جنرل آفس کو ہدایت کر دی۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفس ہیں کو ان کو ہدایت کر دی ہے۔ اب اللہ پاک بہتر کرے۔ اور ایک اور بریکنگ نیوز آپ لوگوں کی نگاہ میں لاتا چلوں، نظر ثانی کرتا چلوں۔ لاہور میں بلوٹوتھ کے ذریعے بجلی چوری کا انکشاف۔ باغبان پورہ ہے کوئی لاہور میں، سب ڈویژن میں صارف فاروق کا میٹر ٹیمپرڈ پایا گیا، جو بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ دیکھو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، لیکن ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے۔ چلو چوری کے لیے یہی پاکستان ٹیلنٹ تو ہے ہر چیز کو قابو کرنے کا۔ اچھا، اب پاکستان میں کراچی کے شہر میں جو ایک بسوں کا معاملہ چل رہا ہے اس کو وضاحت ثانی کرتے ہیں۔ کراچی میں بھاری جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ اللہ پاک بہتر کرے۔ ہمارے ایسی بھی بہت مشکل سے ٹریفک ملتی ہے، وہاں پہ ٹریفک بہت ہے اور گاڑی بڑی مشکل ملتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ والوں نے تنگ کر رکھا ہے، گاڑی یعنی یہ عوام بڑھ گئی، گاڑیوں کی سائز وہی کا وہی ہے۔ چلو اللہ پاک بہتر کرے۔ اب آخری نیوز سنا رہا ہوں، اس کے بعد 2-4 نیوز ہو رہے ہیں۔ ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ قرض انشورنس شعبے میں اصلاحات اور کوریج بڑھانے کے لیے خرچ ہوگا۔ روزگار کا مقاصد، انشورنس کوریج میں اضافہ، مالیاتی تحفظ کے آگے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا پڑھنے میں۔ وزیر اعظم صاحب بھی کوئی نیوز دے رہے ہیں، آج بریکنگ نیوز دینا چاہ رہے ہیں، خوشخبری دیں گے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک بہتر کرے۔ وزیر اعظم کی جانب سے آج پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کا اعلان متوقع۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی تھی۔ بہترین، اچھی بات ہے، کم ہو جائے تھوڑا تو عوام پہ بوجھ کم ہوگا، تھوڑا سا ذرا برابر صحیح جیت تو جائیں گے۔ اچھا، یہ بلاول بھٹو صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، انگلش سنتے ہیں۔ فیض حمید نے مہاجرین کی نشستیں لے کر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی۔ بلاول، نشستوں کا فیصلہ دھمکیوں کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، نشستیں بڑا تنازع بنا ہوا ہے۔ چیئرمین پی پی، میری جماعت کبھی کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ قومی اسمبلی میں خطاب۔ ہاں، کراچی ریڈ لگا دی ہے قومی اسمبلی، وہاں کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہدایت دے ان لوگ، ہمارے اوپر کوئی اچھا مسلط کر دو بھائی، کوئی میرے رب پروردگار کو اچھا سربراہ مسلط کر دے۔ کل عدم پی ایل اے عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے خطرہ ہے، ترک میڈیا۔ خطے میں پیدا ہونے والے عدم استحکام کی بین الاقوامی سطح پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ٹی آر ٹی ورلڈ کا کہنا ہے۔ آخری 2 نیوزیں رہ گئی ہیں۔ ٹرمپ کا انوکھا یو ٹرن، ایران کے پاس بیلسٹک میزائل نہ ہونا ناانصافی قرار دے دیا۔ سعودی عرب اور قطر کے پاس بھی میزائل موجود ہیں، ایران کو بھی متناسب دفاعی صلاحیت حاصل ہونی چاہیے۔ امریکی صدر، چلیں بھائی کچھ تو سوچا، آگے دیکھتے ہیں اور بھی گئے۔ متناسب سطح پر ایران کے پاس بھی ایسی صلاحیت ہونا قابل قبول ہے، بیان۔ چلو چینل سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، کامنٹس کر دیجیے، اپنی رائے سے لازمی اگر کیجیے گا اور لازمی ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ ایسی دلچسپ نیوز آپ کے لیے بناتا رہوں، میرا حوصلہ افزائی لازمی کیجیے گا۔ آخری نیوز ہے، ٹرمپ اور پزشکیان کے بعد شہباز شریف نے بھی اسلام آباد یادداشت پر دستخط کر دیے۔
مفاہمتی یادداشت متعلقہ فریقین کے درمیان اہم